أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين۔ آغاز کرتے ہیں ہم آج رکوع نمبر 13 سے، آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان میں فیصلہ کر دے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہودیوں کے درمیان جب میثاق مدینہ ہوا تھا، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، تو یہ بات طے پائی گئی تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوگا تو فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جایا جائے گا، اور اسی فیصلے کو حتمی مانا جائے گا، اور وہی فیصلہ اسی فیصلے پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ لیکن در حقیقت یہاں پر کیا ہوا کہ پھر یہودیوں نے اس بات سے انکار کرنا شروع کر دیا، اور جب اس معاہدے کو توڑا تو اس معاہدے کو توڑنے والے سب سے پہلے بنو قینقاع تھے۔ انہوں نے میثاق مدینہ کو سب سے پہلے توڑا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومنین اپنا کوئی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیتے ہیں، تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کر لی، کہ وہ فوراً ہی اس بات کو سن بھی لیتے اور اس کو فوراً مان بھی لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کامیابی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر انہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کی رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک اللہ کی اطاعت کرنا، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرنا ہے، اور پھر اطاعت کرنے کے بعد وَيَخْشَ اللَّهَ، اور پھر اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ ڈرنے سے مراد کیا ہے کہ اس ڈر اور خوف سے کہ آپ ہمیشہ اس ڈر میں مبتلا رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ہر جگہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے ہر ہر جگہ پر، اور اللہ کے ڈر اور خوف سے پھر ہم اللہ سارے برے کاموں سے رک جائیں۔ وَيَتَّقْهِ، تو اور تقوی بھی دل میں ہو۔ تقوی کیا ہو کہ اپنی عبادتوں کو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی تمام عبادتیں کرے خالص دل سے، تب ہی انسان کامیابی کو پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ایک تو قسمیں کھاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان قسموں کو مزید پختہ کرتے ہیں۔ پہلے تو قسم کھائی، پھر اس کے بعد اس کو مزید پختہ کیا قسموں کو۔ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے، کہ جیسے ہی آپ ان کو کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں گے تو فوراً ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، جیسے ہی ان کو کوئی جہاد کا حکم ہوگا یا ہجرت کا حکم ہوگا، تو وہ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اے نبی صرف آپ کی کہنے کی دیر ہے اور ہم فوراً نکل آئیں گے، ہم فوراً نکل پہنچیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، لا تقسموا، نہ قسمیں کھاؤ، طاعتم معروفہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو طاعتم طاعتم معروفہ، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو
ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ اس سب سے باخبر ہے۔ بلکہ تمہاری جو اطاعت کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ تم جو قسمیں کھا رہے ہو وہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ طاعتم معروفہ، کہ جو تمہاری اطاعت ہے وہ صرف اور صرف تمہاری زبان تک ہی محدود ہے، کہ تم صرف اور صرف اپنی باتوں سے، اپنی جھوٹی قسموں سے یقین دلانا چاہتے ہو، لیکن در حقیقت تمہاری اطاعت جو ہے وہ نفاق پر مبنی ہے، اور تمہارے دل اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اور نہ ہی تم یوم جزا اور سزا کے دن سے آم، پوری طرح سے تم اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید لگائے بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تو تم نے کہا، قسمیں اٹھا کر یقین دلاتے ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ صرف ایک دفعہ حکم کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں پھر بھی اگر تم اس سے روگردانی کر جاؤ اور تم اس سے پھر جاؤ، روگردانی تم نے کر دی، تو رسول کے ذمے تو صرف اور صرف تم تک پہنچانا ہی تھا۔ کیا پہنچانا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر جاؤ، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اللہ تعالیٰ کے رسول نے تمہارے تک وہ تمام چیزیں پہنچا دی، ما حملتم، جو اس نے تمہارے اوپر تمہاری طرف پہنچانی تھی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب سن لو کہ رسول کے ذمے صرف اور صرف تمہاری تک پہنچا دینا ہے، اس سے بڑھ کر رسول کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے ان کے ساتھ کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ یستخلفنہم فی الارض، خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ جانشین بنانا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قانون کو زمین پر نافذ کریں گے، اس سے مراد وہ خلیفہ بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر دیا ہے کہ اگر وہ ایمان والے ہیں اور ایمان پر قائم ہیں اور پھر وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مزید یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ اب ان سے پہلے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی ویسے ہی خلیفہ بنائے گا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر جگہ بھی دی رہنے کے لیے، ان کے لیے زمین کشادہ بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی اسی طرح سے خلیفہ بناؤں گا جس طرح سے پہلے لوگوں کو بنایا گیا تھا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامنا اور اس پر جم جانا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے۔ لہم دینہم الذی ارتضیٰ، رضا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تم اسی دین کو اپناؤ۔ لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم، اور ان کے اس خوف کو
اللہ تعالیٰ نے امن اور امن امن میں بدل دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس خوف کو جو ان کے دلوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس خوف کو امن میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بعض نے اس وعدہ الہی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص دلیل نہیں ملتی۔ قرآن کے الفاظ عام تمام لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ہاں البتہ یہاں پر یہ ضرور ہے کہ عہد خلافت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ الہی کا جو ظہور ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا، اپنے پسندیدہ دین اسلام کو عروج دیا، اور مسلمانوں کو خوف سے نکال کر امن میں لے آیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، جو ایک خوف میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سارے خوف سے ان کو نکال کر مسلمانوں کو امن میں لے آیا۔ پہلے مسلمان کفار عرب سے ڈرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حوصلہ عطا کیا، جس کا عہد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کر رکھا تھا کہ تم میرے دین کو زمین پہ پھیلاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اتنا حوصلہ عطا کیا کہ وہ پھر کفار مکہ کے سامنے پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ڈٹ کے ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہیرا سے ایک عورت تنہا اکیلی چلے گی اور بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی، اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، اور کسرا سے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے، کسرا سے کہ کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا ہے۔ کیوں سکیڑ دیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سکیڑ دیا کہ دین اسلام ہر طرف پھیل گیا ہے۔ میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھے، ان قریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین کو سکیڑا گیا ہے۔ حکمرانی کی یہ وسعت بھی مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور پھر فارس اور شام اور مصر اور افریقہ اور دیگر تمام دور دور کے ممالک تک ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کے ایمان مضبوط اور پختہ تھے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کے ایمان کمزور پڑتے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے خلافت لینا شروع کر دی۔ آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں کہ دنیا میں ہر طرف جہاں جہاں پر بھی بے حیائی، بے پردگی اور اللہ تعالیٰ کی قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام جگہوں سے مسلمانوں کی خلافت کو چھین لیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں ہی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ قطعاً غلط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے، اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ سب کے سب یقیناً فاسق ہیں۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد، سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اور اس میں یہاں پر جو کفر کیا گیا ہے، کفر سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ جو انسان عمل صالح سے دوری اختیار کرے، توحید سے دوری اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر اس کا تذکرہ کیا کہ ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے بعد ذالک، کہ یہ سب کچھ آنے کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق ہیں، گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، فسق میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اب نیکی کرنے کی دعوت کے بارے میں حکم دیتے ہیں، وہ کیا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے بیان کیا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم یہ سارے کام کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان صرف نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، رسول کی اطاعت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے رحم کا مستحق بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے رحم کا مستحق نہیں ہے۔ اگر کوئی
یہ دونوں کام نہیں کرتا اور صرف رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو رسول کی اطاعت اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ عمل کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یہ خیال آپ کو کبھی بھی نہ آئے، آپ کو کبھی بھی یہ گمان نہ آئے کہ کفروا معجزین فی الارض، کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں، ہمیں عاجز کر دیں گے۔ کیونکہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین میں کہیں چھپ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بھاگ جائیں گے کہیں پر، اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ عاجز کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ ہرگز ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ ہمیں عاجز کر دیں گے زمین میں، وہ ہمیں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنا دیا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس ٹھکانے سے ان کو کوئی آزادی نہیں دلا سکتا۔